یہ اس زمانے کی بات ہے جب دمشق کے بازار اپنی رونق اور اپنی چمک اور اپنی چالاکیوں کے لیے پوری دنیا میں مشہور تھے۔ صبح ہوتے ہی پتھروں سے بنی تنگ گلیاں لوگوں کے شور سے بھر جاتی، کہیں مصالوں کی خوشبو اٹھتی، کہیں گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیتی، کہیں سونار سونے کے ہتھوڑے سے پیٹ رہے ہوتے اور کہیں سوداگر اپنے مال کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوتے۔ لیکن دمشق کی ان رنگین گلیوں میں ایک بات اور بھی مشہور تھی۔ لوگ کہتے تھے اس شہر میں صرف سامان نہیں بکتا، یہاں عقل بھی بکتی ہے اور کبھی کبھی انسان اپنی قسمت بھی بیچ آتا ہے۔ انہی دنوں دمشق کے مشہور سوق حمیدیہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام تھا سلیم جواہری۔ ظاہر میں وہ ایک شریف، نفیس اور بڑی اخلاق والا انسان لگتا تھا۔ اس کے کپڑے ہمیشہ صاف ہوتے، داڑھی خوشبو سے مہکتی اور زبان ایسی نرم کہ سننے والا فوراً اس پر بھروسہ کر لیتا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ سلیم دمشق کا سب سے خطرناک دھوکے باز تھا۔ وہ لوگوں کو تلوار سے نہیں لوٹتا تھا، نہ ڈاکہ ڈالتا تھا، نہ کسی کو دھمکاتا تھا۔ اس کا ہتھیار صرف اس کی زبان تھی۔ وہ لوگوں کے خواب خریدتا تھا اور پھر انہیں انہی خوابوں کے اندر تباہ کر دیتا تھا۔ سلیم کی دکان بازار کے عین درمیان تھی۔ باہر ایک خوبصورت تختی لگی تھی، سلیم جواہری، نایاب ہیروں شاہی زیورات کا تاجر، اور دکان واقعی کسی خزانے سے کم نہیں لگتی تھی۔ شیشے کے صندوقوں میں چمکتے ہوئے پتھر، سونے کے ہار، زمرد کی انگوٹھیاں اور دیواروں پر لٹکے ہوئے قیمتی ہار۔ لیکن بازار کے بھوڑے لوگ جانتے تھے کہ ان میں سے آدھی چیزیں اصلی نہیں تھیں۔ ایک بوڑھا قہوہ فروش اکثر کہا کرتا تھا، سلیم کی دکان میں دو چیزیں بہت مہنگی ہیں، ایک اس کی جھوٹ اور دوسرا لوگوں کا بھروسہ۔ اسی زمانے میں حلب کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ایک نوجوان دمشق آیا جس کا نام تھا فرید ایک غریب لوہار کا بیٹا تھا۔ اس کے باپ نے ساری عمر آگ کے سامنے بیٹھ کر لوہا پیٹا تھا۔ ہاتھوں پر چھالے تھے، چہرہ دھویں سے سیاہ رہتا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک خواب تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے بیٹے سے کہتا، فرید، میں نے غربت دیکھی ہے، میں چاہتا ہوں تم عزت دیکھو۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی ایک چھوٹے سے صندوق میں رکھی اور فرید کے حوالے کرتے ہوئے کہا، دمشق جاؤ، کوئی ایماندار تجارت کرنا، محنت کبھی انسان کو دھوکہ نہیں دیتی۔ فرید نے اپنے باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کا نام روشن کرے گا، اور پھر ایک دن وہ اسی امید کے ساتھ دمشق پہنچ گیا۔ فرید کی آنکھوں میں خواب تھے، وہ ہر چیز کو حیرت سے دیکھتا تھا، اونچی عمارتیں، بھرا ہوا بازار، مہنگے کپڑے، خوشبوئیں، شور، کہکہے۔ لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ بڑے شہروں کی سب سے خطرناک چیز ان کی چمک ہوتی ہے۔ جس دن فرید پہلی بار سوق حمیدیہ میں داخل ہوا، اسی دن سلیم جواہری کی نظر اس پر پڑ گئی۔ سلیم اس وقت اپنی دکان کے باہر کھڑا ایک امیر سوداگر سے باتیں کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے فرید کو دیکھا، اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے رک گئیں۔ سادہ کپڑے، کندھے پر تھیلا، چہرے پر دیہاتی معصومیت اور آنکھوں میں وہ اعتماد جو صرف ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ابھی دنیا کی اصلیت نہ دیکھی ہو۔ سلیم نے دل ہی دل میں مسکرا کر سوچا، نیا شکار۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے ہٹا اور فرید کے پاس جا کر بولا، السلام علیکم بھائی، لگتا ہے پہلی بار دمشق آئے ہو۔ فرید نے ادب سے جواب دیا، جی میں حلب کے پاس ایک گاؤں سے آیا ہوں۔ سلیم نے حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ، چہرہ دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ تم کسی شریف خاندان سے ہو، آؤ میرے مہمان بنو، دمشق میں مسافر اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ فرید نے شکریہ ادا کیا اور سلیم کے ساتھ اس کی دکان کے اندر چلا گیا۔ دکان کے اندر ٹھنڈک کی خوشبو جل رہی تھی۔ ایک ملازم نے فوراً قہوہ لا کر رکھا۔ فرید یہ سب دیکھ کر متاثر ہو گیا۔ سلیم اس کے سامنے بیٹھ گیا اور نرمی سے پوچھنے لگا، تو دمشق کس کام سے آئے ہو؟ فرید نے سچ سب بتا دیا، اپنے باپ کا ذکر، اس کی محنت، صندوق میں رکھی ہوئی جمع پونجی اور تجارت کا خواب۔ سلیم خاموشی سے سنتا رہا، لیکن اس کے دل میں لالچ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکا بالکل اکیلا ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی مشورہ دینے والا نہیں۔ ایسے لوگ ٹھگوں کے لیے آسان شکار ہوتے ہیں۔ سلیم نے تھوڑی دیر سوچنے کا ڈرامہ کیا، پھر دھیرے سے بولا، فرید، شاید اللہ نے تمہیں میرے پاس کسی وجہ سے بھیجا ہے۔ فرید نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب؟ سلیم اس کے قریب ہوا اور دھیمی آواز میں بولا، کل رات شاہی محل سے ایک آدمی میرے پاس آیا تھا، سلطان کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، انہیں خاص قسم کا یاقوت چاہیے، میرے پاس موقع ہے لیکن سرمایہ کم ہے۔ فرید خاموشی سے سنتا رہا۔ سلیم نے مزید کہا، اگر تم میرے ساتھ شریک ہو جاؤ تو ایک ہی سودے میں تمہاری قسمت بدل سکتی ہے۔ فرید کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن مجھے زیورات کا کاروبار کا تجربہ نہیں ہے۔ سلیم فوراً بولا، اس لیے تو میں ہوں، تم سرمایہ لگاؤ، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ پھر اس نے ایک چھوٹا سا سرخ پتھر نکالا، وہ روشنی میں چمک رہا تھا۔ یہ دیکھ رہے ہو، یہ یاقوت ہے، شاہی خاندان ایسے پتھروں کے لیے سونے کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ فرید نے حیرت سے پتھر دیکھا، اسے کیا معلوم تھا کہ وہ پتھر اصلی نہیں بلکہ رنگا ہوا شیشہ تھا۔ سلیم نے آخری اوار کیا، لیکن ایک مسئلہ ہے، محل والوں نے جواب آج رات تک مانگا ہے، اگر ہم نے دیر کی تو یہ سودا کسی اور کو مل جائے گا۔ جلد بازی، یہ وہ جال تھا جس میں اکثر سیدھے لوگ پھنس جاتے ہیں۔ فرید نے اپنے باپ کی جمع پونجی والا صندوق مضبوطی سے پکڑا، اس کے ذہن میں اپنے باپ کی آواز گونج رہی تھی، محنت کبھی انسان کو دھوکہ نہیں دیتی۔ لیکن اسی لمحے اس کے دل میں دولت اور کامیابی کا خواب بھی جاگ رہا تھا، اور اکثر انسان اس وقت سب سے بڑی غلطی کرتا ہے جب خواب عقل سے زیادہ خوبصورت لگنے لگتے ہیں۔